اب ہماری جو خواتین اور یہ جو ایجنڈا ہمارے اوپر عورت مارچ اور دیگر اس حوالے سے نافذ کیا جا رہا ہے ہماری خواتین کو، اور یہ بھی الحمدللہ جو میں نے نیوز کل پرسوں کی سنی تو پہلے سے ان کی طاقت میں کمی واقع ہوئی ہے، پہلے سے کم خواتین نکلی ہیں، پہلے سے جو بے حیائی والے وہ چارٹ لے کر نکلتی تھیں پہلے سے اس میں کمی آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کہ الحمدللہ ہم نے اس کے مقابلے میں غیرت کا ثبوت دیا، ہماری خواتین نے بھی احتجاج کیا ہے مختلف تنظیموں سے، کوئی سیاسی تنظیموں سے، کوئی مذہبی تنظیموں سے، اور مرد حضرات نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے، تو الحمدللہ اس فتنے میں کمی آئی ہے۔ حالانکہ اگر عورت پر ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو پھر تو مظلوم عورتوں میں اور اس ایسے مارچ میں تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ اپنے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، یہ آزادی مانگتی ہیں، یہ آزادی مانگتی ہیں۔ یہ ذرا یورپ میں جا کر حالات تو دیکھیں، ہمارے نوجوان جو سرچ کرتے ہیں ہر چیز کو، کبھی جا کر چیک کرے شوگر ڈیڈی کیا ہوتا ہے، میں صرف اصطلاحات بتا رہا ہوں، شوگر ڈیڈی کیا ہوتا ہے، شوگر مدر کیا ہوتی ہے، یہ جا کر ذرا سرچ کریں اور پھر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ یہ ہے وہ غیرت اور یہ ہے وہ آزادی جو تم چاہتی ہو۔ تمہیں تو رب نے اتنا مقام دیا ہے، پیدا ہوتی ہو باپ کے لیے رحمت، ساری زندگی بیچارہ ساری دنیا کے دھکے کھاتا ہے، خود اپنا کپڑا اپنا لباس وہ عید پر یا سارا سال نیا لے یا نہ لے، اپنی اولاد اور بالخصوص بیٹیوں کو وہ آگے رکھتا ہے۔ تمہیں ابھی بھی حقوق چاہیے؟ مجھے یہ بتاؤ کوئی ایک حدیث ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر کوئی بندہ اپنے 2-3 بیٹوں کی یا اپنے 2-3 کوئی عورت اپنے بھائیوں کی پرورش کرے اور اس پر اس عورت کو بڑا اجر ملے گا کہ اس عورت نے اپنے یتیم بھائیوں کی پرورش کی اور اپنے ان یتیم بھائیوں کو بڑا کر کے ان کی شادی کر دی۔ کوئی ایک حدیث ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث ہو کہ جس نے بیٹے کو بڑا کیا، بیٹے کو جوان کیا، بیٹے کا نکاح کر دیا، اللہ اس بیٹے کو والدین کے لیے جہنم میں سے جانے کا اور روکنے کا سبب بنا دے گا، جنت میں جانے کا سبب بنا دے گا؟ ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ ہاں حدیث اگر ملے گی، حضور کا فرمان اگر ملے گا تو بیٹی کے بارے میں ملے گا، حضور کا فرمان اگر ملے گا تو بہن کے بارے میں ملے گا۔ اور ایسے بھی بھائی دیکھے ہیں ساری زندگی اپنی انہوں نے جوانیاں گوا دی ہیں، نکاح نہیں کیا، کیوں؟ پہلے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر دو۔ یہ جذبہ، یہ شرم و حیا، یہ محبت کس کو اس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ اور یہ آزادی کس سے چاہتی ہیں؟ اسی اسلام سے چاہتی ہیں۔ تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ میں اس پر تھوڑی سی سرچ کر کے آیا ہوں، یہ میں نے پیج پر وہ ایک پیج تھا، ویب سائٹ تھی ونڈرز لسٹ، جو دیکھنا چاہے اس میں جا کر سرچ کر سکتا ہے۔ میں نے اب سرچ کی دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں، چونکہ ہماری خواتین کے لیے یورپ ایک آئیڈیل ہے، یورپ کی زندگی، جی وہاں پر عورت بڑی آزاد ہے، یہاں پر جگہ جگہ اس پر ظلم ہوتا ہے۔ اب جہاں پر آزاد ہے میں وہاں کی بات کرنے لگا ہوں۔ اب میں نے سرچ کیا کہ کون سے دنیا کے 10 ممالک ایسے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ٹاپ 10 کنٹریز نکل آئے، پہلے 10 ممالک جو ٹاپ 10 پر ہیں، اور وہاں پر ترتیب چونکہ الٹ تھی، میں نے اسی لحاظ سے اس کو ذکر کیا۔ اب انہوں نے تمہیداً جو کلمات لکھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جنسی زیادتی ترقی یافتہ ممالک میں یہ عام پائی جاتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں سارے، آپ حیران ہوں گے کہ بہت زیادہ ترقی پذیر ممالک جیسے امریکہ، کینیڈا، سویڈن، برطانیہ میں اس جرم میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ امریکہ میں 12 سے 16 سال کی جو بچیاں ہیں 86% ایسی ہیں جن کو سکول کالجز میں جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے اس کا نام بھی ویب سائٹ کا ذکر کیا، ونڈرز لسٹ ہے، میں نے انگلش میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ برطانیہ میں 16 سے 59 سال تک کی
ہر 5 میں سے 1 خاتون جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹاپ 10 میں 10ویں نمبر پر آتا ہے ڈنمارک، فن لینڈ۔ اب وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہاں ہر 20 میں سے 1 عورت اس جرم کا، اس تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ نیچے آ جائیں، 9 نمبر پر زمبابوے ہے، ہر 90 منٹ میں 1 عورت سے وہاں پر زیادتی ہوتی ہے۔ لہذا روزانہ 16 کی تعداد میں وہاں خواتین سے زیادتی ہوتی ہے، اور جس میں خواتین یا عورتیں ہی نہیں، 11 سال سے 16 سال کے بچے بھی شامل ہیں۔ یہ اندازہ کریں جن کو آزادی دی ہوئی ہے۔ میں اب اس پر گفتگو کروں گا کہ یہ وجوہات کیا ہیں اس کی۔ اب 8ویں نمبر پر کیا آتا ہے؟ 8ویں نمبر پر آتا ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا میں ہر 6 میں سے 1 عورت جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور قابل تشویش اور ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ جو خواتین جنسی استحصال یا جن کو ہراسمنٹ کا جو شکار ہوتی ہیں، ان میں سے 70% کیسز وہ ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد یا ایسے معاملات کرنے والے یا ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا دوست فرینڈ ہوتے ہیں، جس طرح گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ تصور ان میں ہے۔ اسلام میں یہ سب کچھ حرام ہے۔ بوائے کے لیے بوائے فرینڈ ہی ہے، گرل کے لیے گرل فرینڈ ہے۔ نہ بوائے گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے، نہ گرل بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے۔ ہاں، وہ حدیث بڑی خوبصورت، ان کے رشتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں سب سے بہترین تعلق جو ہے وہ نکاح ہے۔ اگر محبت ہے آپس میں، نکاح کرو، یہ ذمہ داری اٹھاؤ ساری زندگی کے لیے۔ جو آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، صرف استعمال کر سکتا ہے، اس کو کہاں سے محبت ہے آپ کے ساتھ؟ محبت تو اس کو ہے جو بیاہ کے گھر لے کر جاتا ہے، ساری زندگی آپ کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھاتا ہے۔ یہ ہے محبت جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ اب 70% ایسی خواتین کہ جن کو گھر والوں یا دوستوں کی طرف سے، 29% ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو دوستیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور 1% صرف وہ ہوتا ہے جو کسی اجنبی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو۔ کینیڈا میں چلے جائیں، 7ویں نمبر پر، نیچے سے 7ویں نمبر پر آتا ہے کینیڈا۔ کینیڈا میں 80% خواتین گھریلو جنسی تشدد کا شکار ہے، 17% لڑکیاں ہیں، 15% اس میں بچے شامل ہیں۔ 6 نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ میں 16% خواتین زیادتی کا شکار ہے، اور ہر 3 میں سے 1 اور ہر 6 میں سے 1 16 سال سے کم عمر بچہ یا بچی وہ بھی جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آگے وہاں لفظ لکھے تھے کہ ان سکولز کے اندر نمبرز آر ڈبل۔ اگر سکولوں کا لحاظ کیا جائے، سکولوں میں دیکھا جائے تو یہ تعداد عام روٹین سے ڈبل ہوتی ہے۔ کیوں علماء بار بار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ ایجوکیشن علیحدہ ہونی چاہیے؟ آپ نے پڑھانا بچی کو، آپ نے پڑھانا بچے کو پڑھائیں، لیکن ایسی جگہ پڑھائیں، بچی ہے تو وہاں پر صرف لڑکیاں ہیں، لڑکا ہے وہاں پر صرف لڑکے ہوں، علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھائیں۔ اس میں پڑھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو مسئلہ جو ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ہے، ہمیں جو مسئلہ ہے وہ بے پردگی کے ساتھ ہے۔ وہ بھی ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بہن تو کسی کی ہے، بیٹی تو کسی کی ہے، لیکن ہمیں رب تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، چونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اس کا بندہ مان لیا ہے، تو یہ کون سا بندہ ہے جو بندہ ہو کر اپنے مالک ہی نہ مانتا ہو؟ ورنہ ذاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، مجھے یہ خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی بس بہنیں بیٹیاں ان کو سنبھالوں، میں ان کی حفاظت کروں، ان کو درس دوں جا کر۔ یہ عام عوام کے لیے علماء یا کوئی بھی باحیا بندہ آواز کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ان کا خیر خواہ ہونے کے ناطے وہ یہ بات کرتا ہے۔ اب 5ویں نمبر پر آتا ہے انڈیا۔ انڈیا میں 93% خواتین 93 خواتین روزانہ زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ جو 93 ہوتی ہیں، آگے وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو 100% کیسز ہیں ان میں سے
10% کیسز تھانوں میں رپورٹ ہوتے ہیں، وہ 10% کا یہ 93 بنتا ہے، اور 100% کا کتنا بنتا ہوگا آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ انگلینڈ میں روزانہ 230 کیس رپورٹ ہوتے ہیں، یعنی سالانہ 85,000 کیس خواتین کی طرف سے رپورٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں یا چھیڑا گیا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے امریکہ۔ امریکہ میں 20% خواتین کو زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف اب وہ جو کیسز ہوتے ہیں وہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ صرف 2% مجرم جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو صرف جیل میں بھیجا جاتا ہے، 2%۔ بقایا 98% کے بارے میں انگلش میں لکھا تھا کہ ان کو ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارنا پڑتا، اور وہ آ کر ہمیں کہے کہ آپ کے ملک میں قوانین نہیں ہیں تو پہلے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات وہ اس سے بھی زیادہ قابل تشویش ہے کہ صرف جیلوں کے اندر سالانہ 2,16,000 جو خواتین جیلوں میں بند ہیں ان سے زیادتی ہوتی ہے۔ آزاد تو بچے ہی نہیں ہوئے، جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سویڈن، وہاں پر ہر 4 میں سے 1 خاتون کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اور پہلے نمبر پر آتا ہے ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ میں لکھا گیا تھا کہ سالانہ 50,000 کیسز ہوتے ہیں، اور یہ کیسز بھی وہ ہیں کہ 9 میں سے 1 کیس رپورٹ ہوتا ہے باقی۔ اور میں انگلینڈ برطانیہ کے بارے میں یہاں پڑھ رہا تھا، نیوزی لینڈ کے بارے میں یہاں رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 91% جو کیسز ہیں جب لوگ کچہریوں میں، عدالتوں میں یا تھانوں میں لے کر جاتے ہیں تو پولیس والے فورس کرتے ہیں، پولیس والے ان کو کہتے ہیں کہ اپنے یہ کیس واپس لے لو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ 91%۔ اور جو 9% ہوتے ہیں ان میں سے بھی صرف 13% کو سزا ملتی ہے۔ یہ میں نے ہلکا سا نقشہ رکھا ہے ان اقوام کا جو دنیا میں اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کا علم بردار کہتی ہیں، اور ہماری خواتین ان کی یہ باتیں سن کر یہ بھی بیچاری اپنے حقوق کے لیے نکل آتی ہیں۔ اب جس خاتون کو میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں، جس خاتون کو جینے کا حق اسلام نے دیا ہے، بتائیں اس کو اور کیا چاہیے؟ جس خاتون کو اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس بیٹی کو اللہ کے محبوب نے آ کر کہا ہے تم دفن کرتے ہو، یہ تو رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ سکھایا ہے